بس آج ایک ایسا کام کیا ہم نے جو پہلے کبھی نہیں کیا کہ بہت سارے وہ ایسے سوال ہم نے کلب کر دیے، اکٹھے کر دیے، جو بہت سے ہمارے جو دوست احباب سبسکرائبرز وہ 1 2 4 5 نے بھی پوچھا ہوتا تو ہم نام لے دیں، لیکن بے شمار لوگوں نے اتفاق سے جو ایک مخصوص سوال پوچھا تھا وہ ہم نے نا 3-4 سوال ہیں وہ ہم نے اکٹھے، اس لیے کہ اتنے نام لینا ممکن نہیں ہے۔ ان سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو سابق CCPO لاہور عمر شیخ کے تبادلے کے حوالے سے بے شمار لوگوں نے، میں حیران رہ گیا ہوں، پوچھا ہے کہ خان صاحب پہلے کسی افسر کے بارے میں بڑی چھوڑ دیتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں، لیکن پھر 2-4 مہینے بعد اسے فارغ کر دیتے ہیں، تو مستقل مزاجی کیوں نہیں ہے؟ مشکل سوال ہے بیسیکلی، اور میرا نہیں خیال کہ ایسے سوال کا جواب میرا خیال ہے ہر ایک کے پاس ہوگا، کسی کے پاس ذرا بہتر، کسی کے پاس ذرا کم بہتر، کسی کے پاس زیادہ بہتر ہوگا، اور ایون آئی ایم 100% شور کہ جن دوست احباب نے یہ سوال بھیجا ہے ان کو بھی اندازہ ہوگا بیسیکلی۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے، ایک تو نا تجربہ کاری ہے، اور نا تجربہ کاری جس طرح نون لیگ والے بات کرتے ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ کوئی آدمی کوئی تجربہ لے کے پیدا نہیں ہوتا انسان کے پیٹ سے، اور خود نواز شریف جس کے بارے یہ اتنا کرتے ہیں کہ جی یہ ناڑی ہے اور فلانا ہے، ٹمکانا ہے، اور نواز شریف کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں ایک سائز کا یا کو پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ٹوٹلی پجی صوبائی وزارت کا، نہ بات کرنی آتی تھی، وہ تو خیر وزیر اعظم بننے کے بعد بھی نہیں آئی، پتہ تو ہوتا نہیں تھا کسی بات کا۔ پھر گریجولی آہستہ آہستہ سازشیں جوڑ توڑ، رشوت لینا دینا، یہ سارے معاملات کرتے کرتے پاکستان جیسے ملک میں اسی کو تجربہ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہوا یہ ہے کہ لگاتار اقتدار مورلیس، ایک بات یاد رکھیں، یہ جب جلا وطنی میں تھے تب بھی اقتدار میں تھے، اس بات کو سمجھیں، بڑی باریک بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کنفرم ہو گیا، جب واپس آئے دوبارہ اقتدار ملا۔ اب بھی لوگوں کے اندر جو ایک انسرٹنٹی موجود ہے، ایک سہم موجود ہے، وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یار یہ تو 10 سال کے لیے نکالے گئے تو پھر آ کے قابض ہو گئے، تو ان کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ اچھا، باقی تجربہ تو لوٹ مار کا ہے، اور یہ اور ہوتا یہ ہے کہ پرپیچول رول لگاتار اتنے سال، دیکھیں میاں شہباز شریف ان کی میں بہت ساری چیزوں کا مداح بھی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی ان کے چند کاموں کو بہت اپریشیٹ کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خاندان اتنا لگاتار، تو پھر اس کی آٹومیٹکلی ایک ٹیم کریٹ ہو جاتی، فیوریٹس، یہ نارمل بات ہے۔ وہ بچپن میں جب ہم کلاس مانیٹر، میں متعصب آدمی نہیں ہوں، جنرلی نہیں ہوں، میں کیا بتاؤں اب آپ کو، جو میرے ماضی سے واقف ہے تھرو آؤٹ، میں زندگی میں بڑی کوشش کی ہے کہ میرٹ کو آبزرو کیا جائے، بٹ انسان ہوتا ہے۔ جب کلاس مانیٹر بنایا جاتا ہے جب 4th 5ویں 6ٹھی جماعت میں، اس وقت بھی وہ آپ کے کچھ چند ایک فیوریٹس ہو جاتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، تو اتنا لگاتار دیکھیں امریکہ وغیرہ یہ کوئی پاگل ملک نہیں ہے کہ 4 سال کی 2 ٹرمز ہیں، چھٹی فارغ۔ اس کی وجہ ان کی جڑیں بہت گہری ہو جاتی ہیں، ان کی وفاداریاں بہت گہری ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اوور اے پیریڈ اس کا کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ کس آدمی کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو یہ جس طرح کے تاجر ٹائپ لوگ تھے، تو انہوں نے تو لوگوں کو بالکل ان کے ہر بندے کے منہ کے سائز کے مطابق انہوں نے نوالے رکھے ہوئے تھے، اور آؤٹ آف ٹرم اور رولز ریلیکس کر کے پتہ نہیں کون سی بھیانک دھاندلیاں لوگوں نے کی ہیں۔ سو اوور اے پیریڈ ان کی تو ایک ذاتی ٹیم، آپ یقین کریں، جو ان کے فیوریٹ بیوروکریٹس ہیں وہ سروائیورز تھے، ان کو پتہ تھا ان کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے کام کرنا۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، جب میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ شروع میں جب PTI نے کام شروع کیا، اس کے بعد تو میں نے بہت سی باتیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ یار یہ چکنے گھڑے ہیں، ان پہ اثر تو ہوتا نہیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا کہ بیوروکریسی کو بھی بلیم نہ کریں،
کہ دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں ایک طرف ان کی بات کر رہا ہوں, ایک طرف ان کی بات کر رہا ہوں, ایک طرف ان کا دفاع کر رہا ہوں, ایک طرف میں کہہ رہا ہوں یہ وہ تھے جو ان کے ذاتی ملازموں کے طور پہ بے شمار لوگ جو کام کر رہے تھے اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرتے تھے, بڑی لائلٹی کے ساتھ کرتے تھے, چونکہ ان کے ذاتی مفادات, انہوں نے یہ سارا کھیل میں ان کے اپنے ذاتی مفادات. بٹ دوسری طرف بیوروکریسی کیا ہے؟ ایک لڑکا ہے, محنت کرتا ہے, جان مارتا ہے, لڑکا لڑکی جو بھی, اور وہ سول سروس میں پاکستان کی ایک انتہائی باوقار, اب تو پتہ نہیں رہ گئی کہ نہیں, لیکن ہوتی تھی, وہ دن رات پڑھتا ہے. موسٹلی آپ دیکھو ڈاکٹرز ہیں جو پولیس سروس میں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, انتہائی قابل لوگ, وہ آتے ہیں. اب اوپر سے غم میں ماجے بیٹھے ہیں, انہوں نے زندہ نہیں رہنا. ایک آدمی جس نے پوسٹ گریجویشن یا MBBS کیا ہے, انجینئرنگ کی ہے, سارا کچھ کرانے کے بعد وہ ایک ایگزام دیتا ہے, اس میں کوالیفائی کرتا ہے, DMG میں آتا ہے, پولیس میں آتا ہے, فلانا, اس نے زندہ نہیں رہنا. ایک تو ہے نا اخلاقیات اور بھاشن دینا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, میرے اپنے والد اللہ انہیں طریقے رحمت کرے, ہی وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی وجہ؟ میں نے کہا جی وجہ اس لیے کہ نہ میں کسی کا باس بن سکتا ہوں, نہ میں کسی کا ماتحت ہو سکتا ہوں, میرا مزاج ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں نے کہا جی نہیں, میں کیسے پیشے میں جاؤں گا جہاں یہ نہیں ہوتا. میں نے پوری زندگی یہ باقاعدہ, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے, ویج بورڈ ٹائپ میرے پہ اپلائی نہیں ہوا. میں نے زندگی میں ہمیشہ کانٹریکچل جاب کی ہیں, جہاں دل نہیں مانا اگلے دن فون کر کے بتا دیا کہ آئی ایم ناٹ کمنگ, فنشڈ. تو جو ایک کیریئر آفیسرز بنتے ہیں یار, ان کی زندگی موت کا سوال ہوتا ہے. انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, پھر وہ ان کو جائز ناجائز ہر طرح کی باتیں مانتے ہیں, اور اس ٹائپ کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے منہ کو خون بھی لگا دیتے. تو لمبی کہانی ہے بہت, اس پہ چاہوں تو میں 6 گھنٹے میں بات کر سکتا ہوں. تو عمران کے اپنے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ظاہر ہے وہ اس سسٹم کو, ان لوگوں کو, ان کے بیک گراؤنڈ کو, ان کے رویوں کو, ان کی عادات کو, ان کی ترجیحات کو اس طرح نہیں جانتا جس طرح یہ جانتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں میاں شہباز, جو میں نے کہا نا کہ ان میں کچھ پلسز ہیں, تو لگاتار 10 سال صوبے کا حکمران رہنا. وہ بھائی وہ اتنی بار تو بندہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تصویر نوٹ پہ نہیں دیکھتا. بندہ کرنسی نکالتا ہے, لے دے کے فارغ ہو جاتا ہے. جتنی بار دن میں ان کی شکلیں دیکھی لوگوں نے. تو یہ اس طرح کا ہے. اور دوسرے ڈیفینیٹلی نالائکی بھی ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا, تیاری نہیں کی. ایک ہمارے اور دوست ہیں, انہوں نے ایک نیا آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ مسئلہ تیاری کا نہیں ہے, ترجیحات کا ہے. وہ میں نے آج ہی ایک ریکارڈنگ کرائی ہے, اس میں نے کہا بھائی یہ ترجیحات کا تعین پہلا مرحلہ ہوتا ہے تیاری کا. تیاری کہتے کس کو ہیں؟ ایک بچہ جس نے ایگزام کی تیاری کرنی, سب سے پہلا کام ہی اس کا ترجیحات کا ہوگا کہ یار میں جیوگرافی میں یا میتھمیٹکس میں یا جو کوئی بھی اس کا کمزور سبجیکٹ ہوگا, یار پہلے اس پہ توجہ دینی, نمبر 1 پہ یہ ہوگا. وہ باپ کو کہے گا پہلے مجھے اس کا ٹیوٹر لے کے دو. سو تیاری میں ترجیحات پہلا مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال anyway یہ لمبی بات ہے. یہ جو آپ نے عمر شیخ کی بات کی ہے, تو ان صاحب نے بھی باتیں کو ضرورت سے زیادہ بڑکیں لگا دی جو سننے میں اچھی لگتی ہوں گی, بٹ الٹیمیٹلی ہی کونٹ پروو. وہ نارمل وہ بندہ ہے, میرا خیال ہے منصب پہ آنے کے بعد وہ اپنا جو توازن تھا وہ آدمی برقرار نہیں, مسٹ بی انٹیلیجنٹ بٹ ایکسپیرینس بھی ہوگا, لیکن ظاہر ہے وہ آدمی نہیں توازن برقرار رکھ سکا. اور عمران کے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد ایسی بہت سی مایوسیاں اس کو فیس کرنی پڑی ہیں, اور کہانی بہت لمبی ہے, اسد عمر سے لے کے عمر شیخ تک. تو 1 2 4 نہیں, لمبی داستان ہے, لیکن بہرحال اس کا میں نے آپ کو ایک ہلکا سا آؤٹ لائن پیش کیا ہے. باقی آئی ایم 100% شیور کوئی ایسا اوکھا سوال نہیں ہے, آپ خود بھی جانتے ہوں گے اس کی کیا مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ سوال اگین جو بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے بلاول کے ذریعے مریم نواز کو بیوقوف بنایا, چھت پہ چڑھا کے CD کھینچ لی وغیرہ وغیرہ, اور PDM عملی طور پہ ناکام ہو گیا,
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں آپس میں مخلص ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بھائی، میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک اپیل ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا، کوئی فائدہ نفع نقصان نہیں ہے. میں آپ کے لیے، آئندہ نسلوں کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے لیے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کر رہا ہوں، جن کا کوئی کسی کے ساتھ ذاتی عشق، کوئی مفاد ہو یا فلانا، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا. اگر آپ نارمل نیوٹرل پاکستانی ہیں تو خدا کے لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، پوری تاریخ پڑھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو سیاسی، یہ جو کمیونٹی ہے سیاستدانوں کی، یہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، نہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، نہ یہ عوام کے ساتھ مخلص. ان کی وفا پہلی اپنی ذات کے ساتھ، دوسری اپنی ذات کے ساتھ، تیسری بھی اپنی ذات کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس لیے پلیز اس چکر میں نہ پڑیں کہ کون کس کے ساتھ مخلص ہے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے، خلوص ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے، وفاداری ایک ایسی چیز ہے، صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ تو ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہے. صرف سیاستدانوں کی بات نہیں. سیاستدان پہ میں آ کے تان اس لیے توڑتا ہوں، مجھے غصہ ان پہ زیادہ اس لیے چڑھتا ہے کہ سیاستدان واحد کمیونٹی کو عالم دین ہے، اس نے کچھ پڑھا ہے، اپنی جان ماری ہے، محنت کی ہے، وہ عالم دین بن گیا ہے. کوئی جج بن گیا ہے، کوئی جرنیل بن گیا ہے، کوئی بیوروکریٹ بن گیا ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی پوئٹ ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کھلاڑی ہے. وہ اپنے زور پہ بنتے ہیں، اس لیے ان سے اتنا گلا نہیں ہوتا اگر وہ اچھا پرفارم. بیوروکریٹ اگر حرام کھاتا ہے، نہیں کھانا چاہیے، غصہ بھی چڑھتا ہے، لیکن وہ میرا ووٹ لے کے تو بیوروکریٹ نہیں بنا بھائی، اس نے راتیں جاگی ہیں. یہ سیاستدان وہ واحد مخلوق ہے. اسی لیے مجھے ان سے بہت نفرت ہے کہ ان کا ٹوٹل کلیم ٹو گلوری، وہ ویدر اٹ از بھٹو اور اینی بڈی، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم آپ جیسے بیوقوفوں یا معصوم لوگوں کا ووٹ لے کے آتا ہے. وہ جب دھوکہ دیتا ہے نا، کوئی مجھے دوست بن کے دھوکہ دے تو اس کا زخم اور ہے. راہ چلتا مجھے بیوقوف بنا جائے تو وہ ٹھیک ہے، برا وہ بھی لگے گا، لیکن بندہ اس طرح زخمی نہیں ہوتا. سو خلوص ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے، صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے، احسان ایک ایسی چیز ہے جس کا ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی قحط ہے. پبلک ریلیشننگ کے نام بھی یہ کلچر ہے. پاک ٹی ہاؤس، لاہور کا پاک ٹی ہاؤس، تاریخ ہے پوری، اس کے بارے میں مشہور تھا. یعنی جہاں انٹلیکچوئلس بیٹھتے تھے ان کا اڈا تھا پاک ٹی ہاؤس. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں رات گئے تک، چونکہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے گیا تو فلانا میرے بارے میں بکواس شروع کر دے گا. یہ معاشرہ ہے یہ، جس میں میں اور آپ اور ہم سب شامل ہیں. سو اخلاص تو عوام میں موجود نہیں رہ گیا، تو سیاستدان تو ویسے ہی سانپ ہوتا ہے. کہ نئے پاکستان میں تبدیلی کے بعد بھی پولیس کے ہاتھوں اسلام آباد میں نوجوان کا قتل، اس طرح کے دیگر جو مظالم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تبدیلی کے بعد بھی؟ تو بھائی میرے، تبدیلی ایک لفظ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اور تبدیلی صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں وہ دنیا میں ہمارے آقا کے بعد وہ نئی تبدیلی ہوتی ہے، دلوں کی، دماغ کی، روح کی تبدیلی، ترجیحات کی تبدیلی، انسانوں کی تبدیلی، جسے میں انسان سازی کہتا ہوں. تو یہاں کون سی تبدیلی؟ یہاں تبدیلیاں زندگی میں سے سوئچ آن سوئچ آف ہیں. ابھی لائٹ جل رہی ہے کمرے میں اٹھ کے جا کے سوئچ آف کر دوں گا، اندھیرا ہو جائے گا، تبدیلی آ گئی جی. انسانوں کو تبدیل کر رہا ہوں، خالہ جی کا باڑا ہے، وہ کسی نے تقریر میں لکھ دیا ہوگا کسی وقت، عمران کو نے تبدیلی شروع کر دی، وہ عوام نے وہ کری کر لیا. اب ایک لفظ ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. تبدیلی آ گئی، تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ خالہ جی کا باڑا ہے. یہ ہمارے بزرگ، میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول چوتھی نسل میں جا کے بولنا اور نظر آنا شروع ہوتا ہے. ایک نسل کی اعلیٰ تربیت کرو، اعلیٰ تعلیم دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا گھرانہ تشکیل دے دیا جس کی ماں بھی پڑھی لکھی، اعلیٰ تعلیم تربیت یافتہ ہے، باپ بھی.
پھر ایک نسل ان کے گھر میں پیدا ہوگی، وہ اس سے بہتر ہوگی، پھر تیسری چوتھی میں جا کے وہ کوئی انسان نظر آئیں گے آپ کو. تبدیلی آ نہیں گئی، آ گئی ہے فلانا، یہ فلمی جملے ہیں، ان کو نہ سیریسلی لیا کریں. یہ کچھ بھی نہیں، کوئی تبدیلیاں ایسے آتی ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک محاورہ ہے بڑا خوبصورت انگریزی کا، سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ قدرت جو ہے، مدر نیچر، وہ ایک جھاڑی اگانے کے لیے تو اس کو ایک مانسون یعنی ساون کا، برسات کا ایک سیزن بہت ہوتا ہے، لیکن جب اوک ٹری بنانا ہوتا ہے تو اس کو بھی 100 سال لگتا ہے. تو انسانوں کے اندر تبدیلی لانا، کو بٹن دبا دی ہے، تبدیلی آ گئی، گاڑی ہے جی سٹارٹ کی ہے، نکل گئے، کوئی تبدیلی شبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی. یہ بڑا لمبا پروسیس ہے بھائی. یہ جو میں کہتا ہوں 15 سال ان انٹرپٹیڈ ایک گروپ آف پیپل ہو جو اس ملک کو ٹیک اوور کرے اور سیدھا کر کے رکھ دے اور 15 سال کا روڈ میپ دے، پہلے بتائے، سال بسال بتائے، پہلے 5 سال میں یہ ہوگا، پھر اگلے 5 سال میں یہ ہوگا، پھر اگلے 5 لوگ مینٹلی، نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ، عقلی طور پہ پریپیئرڈ ہوں، پھر مرحلہ وار پروگرام. تبدیلی یہ کیسی تبدیلی ہے؟ فصل اگائی ہے بھائی، وہ ٹائم لگے گا، بیج پھوٹے گا، کونپل نکلے گی، پھر وہ فصل جوان ہوگی، پکے گا، پھر وہ ہے. اس طرح ہوتا ہے کبھی. تو اس لیے بس یہ نعرے نورے ہی ہوتے ہیں. وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی لگاتی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی لگا لو بھی ہے، باقی پتہ کوئی نہیں. ابھی ریسنٹلی ایک عجیب بات کر دی کہ میں اشرافیہ کا وزیر اعظم نہیں ہوں. وہ بھائی اشرافیہ کے نہیں ہو تو کس کے ہو پھر؟ عوام میں بھی اشراف ہوتے ہیں، یاد رکھنا. عبدالستار ایدھی صاحب کو کھرپتی تھے، کوئی صنعت کار تھے، کوئی جج تھے، کوئی جرنیل تھے، کوئی بیوروکریٹ تھے. وہ اشرافیہ ہے. ہمارے ہاں جو جینوئن عالم کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ڈبہ پیر پھرتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ ہے کوئی مفکر ہے آپ کا، کوئی بڑا سائنٹسٹ ہے، کوئی باٹنسٹ ہے، کوئی جیولوجسٹ ہے بڑا، کوئی بڑا آرکیٹیکٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بڑا سرجن ہے. یہ ایلیٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ گامے ماجے ہیں. آپ صرف اشرافیہ کو بدماشیہ نہ سمجھیں جن کا معاش بد ہوتا ہے یا ذخیرہ اندوزیاں کر کے، بلیک مارکیٹنگ کر کے، جعلی شارٹیج کریٹ کر کے جو مال شال بناتے ہیں. صرف چوری تو اشرافیہ نہیں ہوتے. ہر میدان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک ملک کی ایلیٹ ہوتی ہے، اور اس میں جیسے ہر چیز میں اچھا برا ہوتا ہے، اسی طرح اشرافیہ میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، اخوت والے، یہ ایلیٹ نہیں ہے. یا ابھی میں نے ایدھی صاحب کی مثال دی ہے، وہ جو روت تھیں وہ نہیں ہیں. مدر ٹریسا وہ ایلیٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی شہزادی ہیں. ایدھی صاحب کا حلیہ یاد ہے آپ کو؟ لوگوں کے لیے وہ آدمی ساری زندگی بھیک مانگتا رہا، اپنا ساری زندگی جوتے دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں. سو ایلیٹ کی قسمیں ہوتی ہیں. سعادت حسن منٹو ایلیٹ ہے، احمد ندیم قاسمی ایلیٹ ہے، عبداللہ حسین ایلیٹ ہے، وہ ایلیٹ کی ایلیٹ ہے. فیض احمد فیض ایلیٹ ہے، حبیب جالب ایلیٹ ہے. غریب آدمی تھا، بچے اس کے آدمی مزدوریاں کر رہے ہیں. تو یہ میں ایلیٹ کا وہ نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں بھائی؟ آپ سب کے وزیر اعظم ہو. میں نے تو مثال دی ہے کہ حتیٰ کہ جو مجرم ہے اور جیل میں بند ہے اس کو بھی اس کے جو جیل کے حقوق کا ملنے چاہیے، اور اس کے لیے تم ذمہ دار ہو. حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران تو کتے کا بھی سربراہ تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اشرافیہ کا نہیں، عوام کا؟ یہ کیا، یہ ہمیں ہی ایک سطحی و چالو قسم کے سیاسی بیان ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فوزیہ جاوید ہیں کراچی سے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے کالمز میں، ویڈیوز میں اپنے پرانے اور بچھڑے ہوئے دوستوں کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا دوست بچپن کا بیلی یا کوئی واقعہ جو آپ کو اکثر یاد آتا ہو؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اپنے گھر کا نام بیلی پور کیوں رکھا؟ تو فوزیہ بی بی، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے بڑا ایک ذاتی سا، پہلی بات یہ ہے کہ میں پتہ نہیں میری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے، میں رات سونے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے میری ڈرل ایک ایکسرسائز شروع ہوتی ہے. شروع میں مختصر تھی، یہ وہ لمبی ہو کے
جب میں شروع کرتا ہوں اپنی والدہ اپنے والد کے لیے دعا، ان کو سوچتا رہتا ہوں بچپن کی باتیں یادیں، پھر اپنے دوست احباب اسکول کے کالج کے یونیورسٹی کے، سچی بات ہے مجھے نا جینے نہیں دیتے یہ. اس کے بعد جو پروفیشن میں لاسٹ چند کیجویلٹیز ہیں، مثلاً منو بھائی گئے، عباس اطہر گئے، پھر سعید اظہر ہمارا ایک بڑا پیارا دوست تھا. تو میرے یونیورسٹی کے ریسنٹلی مسعود داڑو، میں لکھتا ہوں ان کو، مسعود عباس بڑا ہینڈسم آدمی، بہت خوبصورت سنگر. پھر سردار رجب علی خان پتافی. یہ میرے لاسٹ جو پچھلے 2-3 سال کے جو نقصانات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو واقعات تو اتنے ہیں. میں ابھی اپنے اسی پہ ہی یہ ویڈیو، یہ جو ہے جو چینل، اس پہ میں اپنی بایوگرافی، میں نے تو کیا شروع کرنی تھی، مجھے کچھ لوگوں نے انسسٹ کیا ہے، وہ میں شروع کر رہا ہوں. اس میں بے شمار واقعات ہوں گے. اگر میں آپ کو ایک آدھ سناتا ہوں تو باقی 20 کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. تو اچھا، باقی آپ نے رہ گیا کہ اپنے گھر کا نام بیلی پور کیوں رکھا. تو وہ میرے گھر کا نام نہیں ہے، میرے گھر کا نام ہے ہانسی ہاؤس. ہانسی ہماری سب کاسٹ ہیں. وہ جو بستی میں نے آباد کی ہے اس کا نام میں نے بیلی پور رکھا ہے، گھر کا نہیں. وہاں جو ہمارا گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، اس کا نام تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ہانسی ہاؤس ہے. پوری بستی کا نام میرے دوست نے کہا تھا کہ حسن آباد رکھ دو، حسن نگر رکھ دو. میں نے، مجھے اچھا نہیں لگتا، چونکہ وہ بستی جو کچھ خوبصورت لوگ میرے دوست احباب، کچھ بھائیوں جیسے وہ قریبی دوست، انہوں نے میرے کہنے پہ کسی نے 1 ایکڑ، کسی نے 2 ایکڑ جگہ خرید کے، تو مضافات، اب تو خیر وہ شہر میں ہی آ گیا سارا کچھ ہوگی. تو آج سے وہ 99 وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، 97 96 اس میں جب میں نے اس کا آغاز کیا تو میرے دوست تھے جنہوں نے لبیک کہا. اس میں مجیب الرحمان شامی، وہ بھائی ہیں میرے، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ تھے امیر العظیم جماعت اسلامی کے، جو پارٹ آف مائی لائف، میرا سول میٹ ہیں. اسی طرح محمد علی دورانی ہیں، کپل آف ادر فرینڈس. ظفر جیلانی ہمارا ایک بینکر دوست ہیں. تو اس طرح کافی جو، تو مجھے اس کو کوئی اور نام دینا ہے یا میں اپنے نام پہ رکھ لوں، مجھے اچھا نہیں لگا. تو میں نے کہا یہ بیلی کہتے ہیں دوست کو پنجابی میں. تو میں نے کہا یار ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا اور اس نے فوری طور پہ ایگری نہیں کیا. تو وہ بیلی پور یعنی دوستوں کا ایک گوٹ کہہ لو آپ. پور بیسیکلی پراکرت، اٹس اے ڈیڈ لینگویج. یہ جیسے لائل پور ہے تو فلاں پور ہے تو جودھ پور ہے. تو یہ پور بنیادی طور پہ پراکرت زبان کا لفظ ہے، جیسے ہم سندھ میں کہتے ہیں گوٹ ہے یا اس طرح. سو بیلی کہتے ہیں دوست کو. تو وہ دوستوں کے ساتھ، چونکہ وہ دوستوں کی وجہ سے آباد ہوا، ان کی محبتوں کی وجہ سے آباد ہوا، اس لیے میں نے اس کا نام بیلی کو رکھ دیا. دلدار خان ہیں پشاور سے. یہ مریم نواز حکمران جماعت کو للکار کے کہتی ہیں نواز شریف آئے گا اور تمہیں لگ پتہ جائے گا. کیا واقعی واپس آئے گا؟ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا واپس آئے گا نہیں آئے گا. اس ملک کا ریکارڈ تو بہت ہی عجیب سا ہے. یہ دس از پرابیبلی ہمارا پیارا اسلامی جمہوریہ پاکستان از ون آف دوز ویری فیو کنٹریز جس میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، یا کم از کم میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکوں. باقی وہ جو کہنا ہے مریم کا کہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو لگ تو پتہ تو پہلے بھی لگ گیا ہے. زیادہ مقروض کر جائے گا، زیادہ لوٹ خسوٹ کر جائے گا، زیادہ قسم کے ساگ ڈاریاں اپنا اڈاریاں مارتے پھر رہے ہوں گے، تو وہ لگ پتہ تو جائے گا. لگ تو پہلے ہی پتہ گیا ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں گندگی اور غلاظت کے تو موجد ہی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی اس ٹریک پہ لانے والے یہی لوگ ہیں. بھٹو کے زمانے تک مجھے کو بتا دیں، بھٹو کا بدترین دشمن مجھے بتا دیں کہ بھٹو کے فلاں فلاں وزراء پہ جیسے بھوکے ننگے آئے تھے ویسے ہی بھوکے ننگے چلے گئے. تو فائنینشیل کرپشن کا تو ان پہ بھی کوئی الزام نہیں. یہ تو پھر ضیاء الحق نے جب یہ ایجاد کیا ہے ان کو، تو ظاہر ہے کہ وہ
درمیانے درجے کے کاروباری، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ وہ، ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، اقتدار بھی آ گیا، انہوں نے پھر وہ ضربیں لگائی ہیں، دو قسم کی ضربیں، اپنے مال اور دولت کو، اقتدار کو ضربیں لگائی انہوں نے بڑی کامیابی سے، اور عوام کے گٹیں گوڑے انہوں نے جیسی جیسی ضرب لگائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ سو بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، ابھی اگر وہ کسر رہ گئی ہے، اللہ اس ملک کے حال پہ رحم کرے، ایسا دن نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔